ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ بے شک اللہ شرماتا نہیں اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہی سو جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے گمراہ کرتا ہے خدا۔ اللہ تعالیٰ اس مثال سے بہتروں کو اور ہدایت کرتا ہے، اس سے بہتروں کو اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے، مگر بدکاروں کو جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدہ کو اور مضبوط کرنے کے بعد قطع کرتے ہیں اس چیز کو اور جس کو اللہ نے فرمایا، ملانے کو اور فساد کرتے ہیں ملک میں، اور وہی ہیں ٹوٹے والے۔ خلاصہ اور تفصیل میرے چینل پر پہلے تو بہت سبسکرائب لازمی کریں اور گھنٹے کے بٹن کو لازمی دبائیں۔ خلاصہ اور تفصیل بعض مخالفین نے قرآن کے کلام الہی ہونے پر اعتراض کیا تھا کہ اس میں بہت سی حقیر و ذلیل چیزوں کا ذکر تمثیلات میں کیا گیا ہے، جیسے مچھر مکھی وغیرہ۔ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو ایسی چیزوں پر ذکر اس میں نہ ہوتا۔ اس کا جواب دیا گیا ہاں واقعی اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے کہ بیان کر دے کوئی مثال بھی، خواہ مچھر ہو خواہ اس سے بھی بڑی ہوئی ہو، یعنی حقیر ہونے میں مچھر سے بھی بڑی ہوئی ہو۔ سو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں وہ خواہ کچھ ہی ہو وہ تو یہی یقین کریں گے۔ بے شک مثال بہت ہی موقع کی ہے ان کے رب کی جانب سے رہ گئے وہ لوگ جو کافر ہو چکے، سوچا ہے کچھ ہی ہو جائے، اور یوں کہتے رہیں گے کہ وہ کون سا مطلب ہوگا جس کا قصد کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیر مثال سے گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مثال کی وجہ سے بہتروں کو اور ہدایت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ بہتوں کو اس کی وجہ سے بہتوں کو گمراہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو مگر صرف نافرمانی کرنے والوں کو جو کہ توڑتے رہتے ہیں اس معاہدہ کو جو اللہ سے کر چکے تھے، اس کے استحکام کے بعد، یعنی عہد ازل جس میں سب کی ارواح نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا اور قطع کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو حکم دیا ہے اللہ نے ان کو جوڑنے کا۔ اس میں تمام تعلقات شرعیہ داخل ہیں، خواہ تعلقات ہو جو بندہ اور خدا کے درمیان ہے، یا وہ جو اس کے اور اقربا اور رشتہ داروں کے درمیان ہے، اور عام اہل اسلام کے درمیان ہے، جو عام انسانوں کے درمیان ہے، اور فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں۔ کفر و شرک خود بھی فساد ہے، دوسروں پر ظلم اور ناحق شناسائی جو کفر کے لوازم میں سے ہے وہ بھی فساد میں شامل ہے۔ بس یہی لوگ ہیں پورے خسارے میں پڑنے والے کہ دنیا کی راہ دو اور آخرت کی نعمت سب ہاتھ سے دے بیٹھے، گناہ کے حاصل کی دنیاوی زندگی بھی ہمیشہ تخت میں رہتی ہے، حاسد کی دنیاوی زندگی بھی ہمیشہ تخت میں رہتی ہے۔ معرفت المسائل ربط آیات چند آیات پہلے قرآن کریم کا یہ دعویٰ مذکور ہے کہ قرآن کریم میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی شک اس کے کلام الہی ہونے میں ہو تو وہ اس کی چھوٹی سی صورت کی مثال بنا کر دکھلا دے۔
ان آیات میں منکرین قرآن کا ایک شعبہ ذکر کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے کہ شعبہ یہ تھا کہ قرآن کریم مکھی اور مچھر جیسے حقیر جانوروں کا ذکر آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے کلام کے عظمت کے خلاف ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر گھنونی اور چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، کیوں نہ کہ بڑے لوگ ایسی چیزوں کے ذکر سے شرم و حیا محسوس کرتے۔ جواب یہ دیا گیا جب کسی حقیر اور ذلیل چیزوں کی مثال دینی ہو تو کسی ایسی ہی حقیر چیز سے مثال دینا مقتضا سے عقل و بلاغت ہے۔ اس غرض کے لیے کسی حقیر اور گھنونی چیز کا ذکر کرنا شرم و حیا کے قدر منافی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کے ذکر سے نہیں شرماتے۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ ایسے مکانہ الفاظ سے ان لوگوں کو پیدا ہوا کرتے ہیں جن کے قلوب اور دماغوں سے ان کے کفر کی وجہ سے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت مفقود ہوگی، صلاحیت مفقود ہوگی۔ دماغوں سے ان کے کفر کی وجہ سے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت مفقود ہوگی۔ ایمان والوں کو کبھی ایسے شبہات منکر نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اس کی ایک اور حکمت بتلا دی کہ ایسی مثالوں سے لوگوں کا ایک امتحان بھی ہوتا ہے۔ نظر و فکر کرنے والوں کے لیے یہ مثالیں ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہیں اور بے پرواہی برتنے والوں کے لیے اور زیادہ گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد یہ بتلا دیا کہ قرآن کریم کی ان مثالوں سے صرف ایسے سرکش لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اور جن تعلقات اور رغبت کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ لوگ ان کو توڑتے ہیں، جس کا نتیجہ زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ بہت سے اس لفظ کے معنی ہے کہ معنی یہ ہے کہ مچھر ہو یا اس سے بھی زیادہ، اس جگہ سے مراد ہی حقارت میں زیادہ ہو۔ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ قرآن اور اس کی مثالوں کے ذریعے بہت سے مخلوق کو ہدایت کرنا تو ظاہر ہے، مگر اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ قرآن اس کے ماننے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اسی طرح اس کا انکار کرنے والوں اور مخالفت کرنے والوں کے لیے ذریعہ گمراہی بھی ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ فاسقین فسق کے لفظ معنی خروج اور باہر نکل جانے کے ہیں۔ اصطلاح شرعی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں، اور اطاعت الہیہ سے نکل جانا کفر و انکار کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ عملی نافرمانی کے ذریعے بھی اس کے لیے لفظ فسق کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بیشتر الفاظ فاسقین کافروں ہی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور مومن گناہگار کو بھی فاسق کہا جاتا ہے، اور فقہ کو اسلام میں عموماً لفظ فاسق اسی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان کی اسلام میں فاسق کو کافر کے مقابلے میں اس کی قسم قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے تو پھر اس سے توبہ بھی نہ کرے یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرے، اس کی عادت بنا لے، فقہ کی اصطلاح میں فاسق کہلاتا ہے۔
جو شخص یہ فسق کے کام اور گناہ علانیہ جرات کے ساتھ کرتا کہ اس کو فاجر کہا جاتا ہے۔ معنی آیت کے یہ ہے کہ قرآن کی ان مثالوں سے بہت سے لوگوں پر ہدایت ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کو حصہ گمراہی آتی ہے، مگر ان مثالوں سے گمراہی صرف انہیں لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جو فاسق یعنی اطاعت خداوندی سے نکل جانے والے اور جن میں کچھ بھی خدا تعالیٰ کا خوف ہوتا ہی نہیں ہوتا تو وہ ہدایت حاصل کرتے۔ الذین یقرضون عہد اللہ من بعد میثاقہ عہد، اس صورت میں معاملہ اور معاہدے کو کہا جاتا ہے جو دو شخصوں کے درمیان طے ہو جائے۔ میثاق ایسے معاہدے کو کہتے ہیں جو قسم کے ساتھ مضبوط مستحکم کیا جائے۔ اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کی مزید تشریح ہے۔ منکرین قرآن کے انجام کا ذکر ہے کہ قرآن کی ان مثالوں سے جن پر مشرکین نے اعتراض کیا ہے صرف وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو حق تعالیٰ شان کی تعریف سے اور نمبرداری سے سرکشی کرتے ہیں۔ ان کی دو درجہ ہے۔ اول یہ کہ ایسا کرنے والے اس ازلی معاہدے کو توڑ ڈالتے ہیں جو تمام انسانوں نے اپنے رب سے باندھا تھا جبکہ انسانوں کی اس عالم میں پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام پیدا ہونے والے انسانوں کی ارواح کو جمع کر کے ایک سوال فرمایا تھا، الست بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب پروردگار نہیں ہوں؟ اس پر سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا بلا، یعنی آپ رب کیوں نہ ہوتے، جس میں بڑی تاکید کے ساتھ اس کا اقرار ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے رب اور پروردگار ہے، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کی اطاعت سے تجاوز نہ کرے۔ اس لیے عہد ازلی انسان اور اللہ جل شانہ کے درمیان ہو چکا۔ اب دنیا میں پیدا ہونے کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں اس عہد کی تجدید اور یاد دہانی اور اس پر عمل کی تفصیلات بتانے کے لیے آتے ہیں۔ جس نے اس معاہدے ہی کو توڑ ڈالا اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب سے فائدہ اٹھائے؟ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ان تمام تعلقات کو قطع کر ڈالا جن کو جوڑنے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ان تعلقات میں وہ تعلقات بھی داخل ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، اور جو وہ تعلق بھی جو انسان کا اپنے ماں باپ اور دوسرے عزیزوں پہ ہے، وہ تعلق بھی جو ایک انسان کا اپنے پڑوسی اور دوسرے شرکا کار کے ساتھ ہے۔ وہ تعلقات بھی جو مسلمانوں یا عام انسانوں کے ساتھ ہے، ان تمام تعلقات کے پورے حقوق ادا کرنے ہیں یا کرنے ہی کا نام اسلام یا شریعت اسلام ہے، اور انہی میں کوتاہی کرنے سے ساری زمین میں فساد آتا ہے۔ اس لیے اس جملے کے بعد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اور آخر آیت میں ان کے انجام بد کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ مثال میں کسی حقیر و ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا بھی کوئی
عیب نہیں، ان اللہ لا یستحی، ثابت ہوا ہے کہ کسی مفید مضمون کی توضیح میں کسی حقیر ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا یہ نہ کوئی عیب گناہ ہے اور نہ قائل کی عظمت شرح سے منافی ہے۔ قرآن اور سنت اور علماء سلف کے اقوال میں بکثرت ایسی مثالیں بھی مذکور ہیں جو عرفاً شرمناک تو سمجھی جاتی ہیں، مگر قرآن و سنت میں اس عرفی اور شرم و حیا کی پرواہ کیے بغیر اصل مقصد پر نظر رکھ کر ان مثالوں سے اجتناب گوارا نہیں دیا۔ میرے تمام پہلے دعا کو اور اس سوال کو سمجھتے ہوئے